السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ العزیز سلسلہ ترجمہ تفسیر میں ہم پڑھیں گے سورہ آل عمران اور آیت نمبر 71، لیسن نمبر 56۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما، کیوں، تلبسون، تم ملاتے ہو یا خلط ملط کرتے ہو، حق کو، بالباطل، باطل کے ساتھ، وَتَكْتُمُونَ، اور کیوں تم چھپاتے ہو، لما اس کے ساتھ بھی ترجمہ ہوگا، اور کیوں تم چھپاتے ہو، الحق، حق کو، وَأَنْتُمْ، اور تم، حالانکہ تم، تعلمون، جانتے ہو۔ آیت نمبر 72 ہے، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ، اور کہا ایک گروہ نے یا ایک جماعت نے، من اہل الکتابی، اہل کتاب میں سے، آمنوا، ایمان لاؤ، بالذی، اس چیز پر، وہ جو انزل، نازل کی گئی، علی الذین، ان لوگوں پر، آمنو، جو ایمان لائے، وجہ النہاری، دن کے اول حصے میں، وَکْفُرُوا، اور کفر کر دو یا انکار کر دو، آخرہ، اس کے آخر میں، یعنی دن کے آخری حصے میں، لعلہم، تاکہ وہ، یرجعون، لوٹ آئیں یا واپس لوٹیں۔ آیت نمبر 73 ہے، وَلَا تُؤْمِنُوا، اور نہ تم ایمان لاؤ یا نہ تم یقین کرو یا مانو، الا مگر، لمن، اس شخص کے لیے یا اس شخص سے، تبع دینکم، جو پیروی کرے تمہارے دین کی۔ قل، کہہ دیجئے، ان الہدیٰ، بے شک اصل ہدایت، ہدی اللہ، اللہ کی ہدایت ہی ہے، ان یؤتی، یہ کہ دیا جائے، احد، کوئی ایک، مثل اس کی، ما اوتی تم، جو دیے گئے تم یا تمہیں دیا گیا، او یا یحاجوکم، وہ جھگڑا کرے تم سے، عند ربکم، تمہارے رب کے نزدیک۔ قل، کہہ دیجئے، ان الفضل، بے شک فضل، بید اللہ، اللہ کے ہاتھ میں ہے، یؤتیہ، وہ دیتا ہے اسے، من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، واسع علیم، وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 74، یختص برحمتہ، وہ خاص کرتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ، من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، ذو الفضل العظیم، بہت بڑے فضل والا ہے۔ آیت نمبر 75، ومن اہل الکتاب، اور بعض اہل کتاب میں سے، من، وہ شخص ہے کہ، ان اگر، تأمن ہو، تو امانت رکھے اس کے پاس یا تو امانت دے اس کو، بقنطار، خزانے کی، یؤدی ہی، تو وہ لوٹا دے گا یا ادا کر دے گا اس کو، الیکا، تیری طرف۔ ومنہم، اور بعض ان میں سے وہ ہے، من، وہ جو، ان اگر، تأمن ہو، تو امانت رکھے اس کے پاس، بدینار، ایک دینار کی، لا یؤدی ہی، نہیں وہ ادا کرے گا اس کو یا لوٹائے گا اس کو، الیکا، تیری طرف، الا مگر، ما دمتا، جب تک تو رہے، علیہ، اس پر، قائما، کھڑا یا اس کے سر پر کھڑا، ذالک، یہ، بانہم، اس وجہ سے کہ، قالوا، انہوں نے کہا، لیسا، نہیں ہے، علینا، ہم پر، فی الامیین، ان پڑھوں میں، سبیل، کوئی راستہ یا کوئی گرفت کا راستہ، ویقولون، اور وہ کہتے ہیں، علی اللہ، اللہ پر، الکذب، جھوٹ، وہم یعلمون، اور وہ جانتے ہیں، حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہم لیسن نمبر 56 میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 71 کی ڈیٹیل کرتے ہیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اہل الکتاب، لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون، اہل کتاب، کیوں تم ملاتے ہو حق کو باطل کے ساتھ، حق اور باطل کو خلط ملط کرتے ہو، مکس کر دیتے ہو، وتکتمون الحق، اور کیوں تم چھپاتے ہو حق کو، وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو۔ اہل کتاب کی مذہبی بدبختیوں کی طرف اشارہ ہے، اور اس آیت میں، اس سے پہلی آیت میں، علماء یہود کی یہ بدبختی بیان کی گئی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا پیغمبر ہونے کے دلائل جان لینے کے بعد جان بوجھ کر اس کے ساتھ کفر کرتے۔ اب یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ حق کو باطل کے ساتھ ملانا اور حق بات کو چھپانا بھی ان کی عادت تھی، ان کا عام شیوہ بن چکا تھا۔ تو ان کی یہ ایک بہت بڑی گمراہی تھی کہ حق بات کو باطل کے ساتھ ملاتے اور باطل بات کو حق کے ساتھ ملاتے، اور چونکہ یہ اپنے آپ کو پڑھے لکھے کہا کرتے تھے، اور یہ اپنے آپ کو جو ہے کہتے تھے کہ آسمانی کتاب ہم پر نازل ہوئی تھی، تورات اور انجیل، تو ان کے بارے میں یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھتے تھے، اور ان کے علماء کیا کرتے تھے، حق کو باطل کے ساتھ، چونکہ علم ہوتا تھا، تورات اور انجیل کا علم ہوتا تھا، لیکن اس میں حق کو باطل کے ساتھ ملاتے اور باطل کو حق کے ساتھ ملاتے، جیسے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، اور پھر مسلمانوں کی بجائے کافروں کا ساتھ دینے کو یہ لوگ ترجیح دیتے۔ تو یہ ہے باطل کو حق کے ساتھ ملانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے انکار کر دیا،
اور پھر اسی طرح بہت سے مسائل میں بھی یہ حق اور باطل کو ایک دوسرے کے ساتھ خلط ملط کر دیتے تھے۔ اور کس حال میں؟ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو، اس حال میں کہ تم جانتے ہو، یعنی ان کو پتہ ہوتا اور جان بوجھ کر یہ کام کرتے۔ تو اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ، ایک جماعت کہنے لگی، ایک گروہ کہنے لگا ان میں سے، اہل کتاب میں سے، آمنوا بالذی، ایمان لاؤ اس چیز کے ساتھ وہ جو نازل کی گئی ان لوگوں پر جو ایمان لائے، یعنی قرآن پر تم ایمان لاؤ، دین اسلام پر تم ایمان لاؤ، لیکن کب؟ آمنوا وجہ النہاری، دن کے اول حصے میں۔ یہ ان کی مختلف یہ تدبیریں کرتے کمزور ایمان والے مسلمانوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کے لیے، کہ کسی طرح سے ان کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا ہوں کہ یہ دین اسلام اصل دین نہیں ہے، صحیح دین نہیں ہے، اور ان کے دل جو ہے وہ اس سے چڑھ جائیں اور وہ دوبارہ کافر ہو جائیں۔ اس کے لیے یہ تدبیریں مکر کیا کرتے تھے، جو آج بھی یہودی اور عیسائی کرتے ہیں، اور تمام کافر یہ چاہتے ہیں، چاہے وہ جو ہے وہ ڈنڈے کے زور پہ یا چاہے وہ مختلف اپنی تدبیروں سے مسلمانوں کو دین اسلام سے پھیر دیں۔ تو اس وقت بھی یہ کوشش کرتے تھے، اور کیا کرتے؟ کہتے ہیں کہ قرآن پر اور دین اسلام پر ایمان تو لاؤ، لیکن کس وقت؟ دین کے وقت ایمان لے آؤ، وَاکْفُرُوا آخِرَہُ، اور دن کے آخری حصے میں اس کا انکار کر دو، اس کے ساتھ کفر کر دو، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوٹیں، یعنی وہ کمزور ایمان والے مسلمان ان کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا ہوں کہ یہ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، تورات اور انجیل کا علم ہے ان کے پاس، تو انہوں نے پہلے سمجھا کہ یہ دین سچا ہے، اس میں یہ لوگ داخل ہو گئے، اور بعد میں جب ان کو پتہ چلا، شام کو ان کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں نہیں یہ دین سچا نہیں ہے، تو یہ لوگ اس سے واپس چلے گئے، مڑ گئے، تو یہ بھی دین اسلام کو چھوڑ دیں گے چونکہ ان کا ایمان تو پہلے ہی کمزور ہے۔ تو یہ ان کی تدبیر ہوا کرتی تھی۔ تو کس لیے دین کو ایمان لانا ہے؟ تاکہ شام کو اس کا کفر کریں اور لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کریں۔ اور بعض اوقات ایسے ہوتا ہے، اکثر ایسے ہوتا ہے کہ کسی کو جو ہے وہ غلط دکھانے کے لیے جان بوجھ کے جماعتوں میں کچھ لوگ ان کے ساتھ ملتے ہیں، پھر ان سے الگ ہوتے ہیں اور شور مچاتے ہیں کہ یہ تو ٹھیک نہیں ہے، یہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ منافقت ہے، اور یہ غلط طریقہ ہے، بالکل یہ یہود و نصاروں والے کام ہیں جو آج بہت سے لوگ مسلمانوں میں بھی کرتے ہیں۔ بہرحال اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، اور نہ تم ایمان لاؤ یا نہ تم بات مانو مگر اس شخص کی تَبِعَ دِينَكُمْ جو تمہارے دین کی پیروی کرے، یعنی تم صرف اپنے ہی لوگوں کی بات مانو گے، اس کے علاوہ اپنے ہم مشرب لوگوں کے سوا کسی کی بات کا یقین نہ کرو۔ یا پھر یوں کہیں کہ یہ کہتے کہ یہ تسلیم ہی نہ کرو کہ تمہاری طرح، جیسے یہود و نصارہ میں نبوت کا سلسلہ چل رہا تھا، تو یہ کہتے کہ اس بات کو تسلیم ہی نہ کرو کہ تمہاری طرح کسی اور کو بھی نبوت دی جا سکتی ہے، اور یہ بھی نہ تسلیم کرو کہ مسلمان جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حضور جا کر تم پر کوئی حجت قائم کر سکیں گے، کیونکہ اگر تم مانو گے ہی نہیں تو وہ حجت کیسے قائم کریں گے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ قُلْ إِنَّ الْهُدَىٰ هُدَى اللَّهِ، کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اصل ہدایت جو ہے نا ہدی اللہ، وہ اللہ کی ہدایت ہے۔ أَن يُؤْتَىٰ أَحَدٌ مِّثْلَ مَا أُوتِيتُمْ، یہاں یہ آیت جو ہے یہ جملہ معترضہ کے طور پر ہے، مطلب یہ یوں سمجھیں کہ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ، آگے ہے أَن يُؤْتَىٰ أَحَدٌ مِّثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ، یعنی جب ہم ترجمہ کریں گے، تفسیر کریں گے تو یہ بات ادھر جڑے گی، اور یہ جو درمیان میں آیا قُلْ إِنَّ الْهُدَىٰ هُدَى اللَّهِ، یہ اگلی آیت کے آخری حصے کے ساتھ ہے اس کا تعلق، قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ اور یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم، اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے۔ تو جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ وہ کہتے کہ تم ان کی بات پر ایمان نہ لاؤ، ان کی بات کا یقین نہ کرو سوائے اس کے لمن تبع دینکم، سوائے اس کے جو تمہارا اپنا دینی ہے یا تمہارا اپنا ساتھی ہے، اس کی بات کے علاوہ کسی اور کی بات نہ مانو۔ ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم، یعنی اس بات کو تسلیم ہی نہ کرو کہ تمہارے علاوہ کسی اور کو نبوت بھی ملی ہے، جیسے تمہارے اندر انبیاء آئے اسی طرح مسلمانوں کے اندر بھی نبی آیا ہے، اس بات کو تسلیم ہی نہ کرو۔ ما اوتیتم،
او یحاجکم عند ربکم، یا پھر یہ بات بھی تسلیم نہ کرو، اس پر بھی ایمان نہ لاؤ، اس پر بھی یقین نہ کرو کہ اللہ کے ہاں وہ تمہارے اوپر حجت قائم کریں گے جا کے کہ یہ تو اہل کتاب تھے، ان کو تو پتہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برحق نبی ہیں، ایسا مانو ہی نہ کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو درمیان میں نے آپ کو بتایا تھا نا جملہ متعارضہ، اس کا تعلق اگلے کے ساتھ ہے کہ اصل ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے، قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء، بے شک اللہ کا بے شک فضل جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور اللہ وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو اللہ اپنے فضل کے ساتھ جس کو چاہے نبوت دے دے، جس کو چاہے ہدایت دے دے، اللہ ہی وسعت والا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ جاننے والا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یختص برحمتہ من یشاء، وہ خاص کرتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جسے وہ چاہتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر کے جس کو مرضی نبوت دے دے، اور یہ جو اہل کتاب یہ بات سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ نبوت ان کے علاوہ مسلمانوں میں جا ہی نہیں سکتی، عرب والوں میں سے کوئی نبی اٹھ ہی نہیں سکتا، تو یہ تو اللہ کا کام ہے، وہ جس کو چاہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر دے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ آگے آیت نمبر 75 میں اللہ تعالیٰ ان کا حال بیان کرتے ہیں کہ ان کے اندر جو مختلف خباستیں تھیں، اس میں ایک خباست یہ بھی ہے وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ، اور اہل کتاب میں سے کچھ تو ایسے ہیں، بعض ایسے ہیں کہ اگر تو اس کو امانت دے، امانت اس کے پاس رکھ دے، بقنطار خزانہ، یعنی بہت زیادہ خزانہ اس کے پاس امانت رکھ دے، تو یؤدیہ الیک، وہ اس کو لوٹا دے گا تیری طرف۔ یہ ان کی ایک خوبی بھی ہے۔ یہاں دیکھیں، یہاں ایک بڑی خاص بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں ان کی بہت سی خباستیں بیان کی ہیں، تو وہاں ان کی ایک خوبی بھی بیان کی ہے کہ سارے لوگ ایک جیسے نہیں ہیں، کچھ لوگ اچھے بھی ہیں، وہ امانت دار بھی ہیں، اگر ان کے پاس بڑا خزانہ بھی رکھ دیا جائے گا تو وہ اس امانت کو واپس لوٹا دیں گے، لیکن وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ، اور بعضے ان میں سے ایسے بھی ہیں کہ اگر ان کے پاس تو ایک دینار بھی امانت کے طور پر رکھ دے، لا یؤدیہ الیک، نہ وہ لوٹائے گا، ادا کرے گا اس کو تیری طرف، الا ما دمت علیہ قائما، مگر جب تک تو اس کے سر پر کھڑا رہے، یعنی جب تک تو اس سے بار بار مطالبہ کرے۔ سر پر کھڑے رہنے سے مراد یہ ہے نا کہ ایک کام ہم بار بار سر پہ کھڑے ہو کے کہے جاتے ہیں تو پھر وہ بات ہماری مانی جاتی ہے۔ تو کس وجہ سے وہ ایسا کرتے ہیں؟ ذالک بأنہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا لیس علینا، نہیں ہے ہم پر، فی الامیین، ان پڑھوں میں، سبیل، کوئی راستہ یا گرفت کا کوئی راستہ۔ مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے آپ کو پڑھے لکھے کہا کرتے تھے، اپنے آپ کو عالم اور راہب کہا کرتے تھے، اہل کتاب یہود و نصارہ، کیونکہ ان کے پاس آسمانی کتاب تھی، تو یہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس آسمانی کتاب کا علم ہے، اور یہ جو مکے والے ہیں، یہ جو عرب کے لوگ ہیں، یہ امی ہیں، ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب نہیں ہے، کوئی وحی کی کتاب نہیں ہے، وحی کا علم نہیں ہے ان کے پاس، تو اپنے آپ کو یہ عالم اور پڑھے لکھے، اور باقی عرب والوں کو یہ امی کہا کرتے تھے۔ تو اب یہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ امی لوگ جو ہے نا، ان کا مال اگر ہم کھا بھی لیں گے، انہوں نے ہمارے پاس امانت رکھی، ہم نہ واپس دیں، کھا لیں، حرام طریقے سے ہتھیا لیں، تو اس کا ہمارے اوپر کوئی گرفت یا کوئی ہمیں پکڑ نہیں ہوگی، اللہ کی طرف سے کوئی راستہ نہیں ہے اس کا ہمارے اوپر، کہ یعنی اس کی ہمیں کوئی اللہ کی طرف سے سزا نہیں ملے گی۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور اللہ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں اللہ پر جھوٹ، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بات کیسے کہہ سکتا ہے کہ کسی کا مال تم ناحق کھا لو؟ دین اسلام میں تو کسی کا مال ناحق کھانے کی اجازت ہے ہی نہیں، یہاں تک کہ ذمی لوگوں کا بھی ناحق مال نہیں کھایا جا سکتا، یہاں تک کہ دارالحرب میں بھی کسی کا مال ناحق نہیں کھایا جا سکتا، تو کس طرح اسلام اجازت دے سکتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کس طرح اجازت دے سکتا ہے کسی دوسرے کا مال ناحق کھانے کی؟ تو مفسر عبدالسلام بھٹی صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے ایک تاجر دوست جو ہیں، انہوں نے اس آیت سے یہ استدلال کیا کہ کوئی شخص اگر قرضہ واپس نہیں نہ کرتا تو اس کے سر پہ کھڑے ہو کے اس کا تقاضا کرتے رہیں، اس طرح کریں کہ نہ اس کے ساتھ جھگڑا آپ کا ہو، نہ اس کا آپ کے ساتھ جھگڑا ہو، یعنی اس کے سر پہ تھوڑے دنوں بعد بار بار اس کے سر پہ کھڑے ہونے سے مراد یہ ہے نا، بار بار اس سے تقاضا کرتے رہیں، تھوڑے دنوں بعد، تو جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا الا ما دمت علیہ قائما، مگر جب تک تو اس کے سر پر کھڑا رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ادا تو کر دے گا، لیکن بار تقاضا کرنے کے بعد۔ تو اسی طرح اگر کوئی قرض لے لے یا امانت ہو تو وہ اگر ہڑپ کرنا چاہے تو بار بار تقاضا کرتے رہیں تو ممکن ہے وہ دے دے۔ اس آیت سے استدلال انہوں نے کیا ہے۔